الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. بہت ہی حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے. جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. جیسے مسجد الحرام حرمت والی مسجد، عظمت والی مسجد. حدیث پاک میں اس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. یہ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، کہا گیا شہر اللہ. محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جبکہ سارے مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اس کی عظمت بتانے کے لیے. اسی طریقے سے معجزانہ طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو جو اٹھنی اللہ نے دی تھی، وہ پہاڑ کے دامن سے نکلی تھی. اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کیونکہ وہ خرق عادت کے طور پر پہاڑ سے نکلی تھی. وہ جہنم کی آگ کی سختی کو بتانے کے لیے کہا گیا نار اللہ، اللہ کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. تو نار اللہ کہا گیا کہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ. اللہ کی طرف نسبت اس مہینے کی گئی ہے شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کا مہینہ ہے محرم. اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں عشرہ کہتے ہیں، 10 کی تعداد کو بولتے ہیں عشر. اسی سے بنا ہے عاشورہ، یعنی 10واں دن، 10ویں تاریخ. تو یہ مہینہ عظمت والا، برکت والا، بہت پہلے سے ہے. سال 2 سال سے نہیں، 100-200 سال سے نہیں، 1000-2000 سال سے نہیں، بلکہ یہ مہینہ اس وقت سے حرمت والا ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اس وقت سے مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسے اس مہینے میں شہید ہوئے، اس لیے محرم کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے محرم کی باتیں ہوتی ہیں. محرم کا مہینہ تو اس وقت سے قابل احترام ہے، اس وقت سے عظمت والا ہے. یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. حرمت والے منہا اربعۃ حرم،
4 مہینے عظمت والے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو اس کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عشرہ کی مناسبت سے، 10 کی مناسبت سے۔ یوم عاشورہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور پھر اگلے سال سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد شہادت حسین کا واقعہ ہوا کربلا کے میدان میں، اللہ کے رسول کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد۔ تو 10 محرم کی تاریخ، یہ عاشورہ کا دن، یہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس دن کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات 50 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں۔ بس یہ مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اللہ نے اس مبارک اور بابرکت دن میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو قبول فرمائی۔ اس لیے نہیں کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ یا یہ دن تاریخی ہو گیا۔ یہ مہینہ تو جب سے دنیا بنی اس وقت سے عظمت والا ہے۔ یہ تاریخ شہادت حسین سے پہلے بھی اس تاریخ کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ اس دن کیا کرنا چاہیے وہ بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی، وہ ہدایت حدیث میں موجود ہے۔ حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن دیکھنا ہے، ہمیں حدیث دیکھنا ہے کہ کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ کیا اس دن آدمی ٹہلے گھومے، شربت بنا کے پیے، کھچڑا ملیدہ کھائے، یا حدیث سے کچھ اور تعلیم ملتی ہے؟ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اربع لم تکن یدعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی تھیں جن کو اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یا تو آدمی روزہ رکھے گا، یا پھر شربت پیے گا، کھچڑا کھائے گا، ملیدہ کھائے گا، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، روزہ رکھے گا تو سارا دن روزے دار بن کے رہنا پڑے گا، عبادت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تقوی کے ساتھ رہنا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ بے روزہ ہے وہ شربت بانٹے، شربت پلائے، ٹھنڈا پانی پیے، کھچڑا کھائے، ملیدہ کھائے، بریانی کھائے، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نفلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ہر سال روزہ رکھا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے کا کرتے تھے، عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے۔ نبی کا نمونہ ہمیں یہ ملتا ہے 10 تاریخ کو
نبی کا یہ نمونہ ہمارے لیے ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کب سے رکھتے تھے بھی سن لیں آپ، ہجرت سے پہلے جب آپ مکے میں تھے اس وقت بھی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو آپ رکھنے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ 10 محرم کو مکے قریش مکہ خانہ کعبہ کا غلام بدلتے تھے، اس دن وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا، اور مدینے کے قرب و جوار میں جو انصار کی بستیاں تھیں، عاشورہ کی صبح آپ نے وہاں کہلوایا کہ لوگوں میں جا کے اعلان کرو کہ جس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج روزہ رکھ لے، جس نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ باقی دن روزے داروں کی طرح گزارے۔ آپ نے حکم دیا اس کا، تو اس سے علماء نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، صحابہ کرام کو رکھواتے تھے کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں کو جو یہود تھے، یہودی قبائل تھے مدینہ میں، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج کے دن روزہ جو رکھتے ہو تم لوگ، اس کی کیا تاریخی حیثیت تمہارے یہاں ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس لیے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آج ہی کے دن، عاشورہ کے دن، محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کا لشکر ڈوبا تھا، اسی کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ تو مشابہت ہو جا رہی ہے۔ اتنا حساس، اتنا سینسیٹیو، اتنا غیور ہمارا مذہب ہے، اتنا غیور ہے، ادنا شرک، ادنا شائبہ، ادنا مشابہت کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ عبادت کے معاملے میں پسند نہیں کیا گیا، عبادت کے معاملے میں پسند نہیں کیا گیا، منع کر دیا گیا کہ نماز جس وقت چاہو پڑھو، لیکن جب سورج نکل رہا ہو، سورج بالکل بیچ آسمان میں ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت سورج کے پرستار سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مشابہت نہ ہونے پائے، نماز جیسی عبادت سے روک دیا گیا اس وقت۔ یہودی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 کو روزہ رکھیں گے، تاکہ مشابہت ہی نہ ہو ان سے، ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ یعنی تاسوعہ عربی میں 9 کو بولتے ہیں 9، 10 کو بولتے ہیں عشر، تو 9 سے تاسوعہ بولتے ہیں، آج کا دن جو 9 محرم ہے تاسوعہ، کل 10 ہے تو عاشورہ۔ تو اللہ کے رسول میں اگلا سال جب آئے گا تو ہم 10 کے بجائے یعنی 9 کو روزہ رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہونے پائے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب اتنا غیرت مند ہے کہ عبادت کے معاملے میں بھی اس نے مشابہت پسند نہیں کیا، یہودیوں کی کسی غیر کے مشابہت نہ ہونے پائے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے ہو گیا۔ تو ہم اپنے معاشرت میں، اپنے معاملات میں ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں، ہم نصارے کی مشابہت اختیار کریں، عجیب عجیب رسم و رواج، دوسروں کو دیکھا دیکھی ڈھول پیٹنا، ماتم کرنا، کھچڑا بنانا، مریدہ بنانا، شربت بنانا، دوسروں کو دیکھا دیکھی وہ ہم اس کی مشابہت اختیار کریں، اس کی اجازت ہمیں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہمارا مذہب بہت غیرت مند ہے، ہم خود دائی ہیں، مدعو نہیں ہیں،
ہم خود دائی ہیں، ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ ہدایت پائیں گے. ہم دوسروں کی نقالی کرنے کے لیے نہیں ہیں. مومن ایکٹر نہیں ہوتا ہے، مومن فیکٹر ہوتا ہے. اس کی خود تقلید کی جاتی ہے، اس کو دیکھ کے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہم دوسروں کے دسترخوان میں بچے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. ہمارے دسترخوان میں دوسرے لوگ پلتے تھے. ہم اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں. دوسروں کے نقالی میں بچوں کو ڈھول لیے پیٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ پہلے سے بہت کمی آئی ہے اس معاملے میں، بہت کمی پہلے سے آئی ہے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے کہا ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. علماء نے یہاں پر بتایا، تشریح کی اس قول کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال جب آپ کی زندگی میں پھر محرم نہیں آیا، پھر آپ کی وفات ہو گئی، محرم آیا ہی نہیں کہ آپ کا نمونہ سامنے آتا. تو علماء نے یہ بتایا 9 کے بجائے 8 10 کے بجائے 9 کا روزہ آپ نے رکھنے کے لیے کہا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی آپ رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہونے پائے. دوسرا قول راجح ہے، یعنی 9 کو بھی روزہ رکھے 10 کو بھی روزہ رکھے، 9 کا بھی روزہ رکھے 10 کا بھی روزہ رکھے. 3 قول ہے اس معاملے میں. 9 10 11 تینوں دن روزہ رکھے. 10 کے ساتھ 9 بھی ملا لے، 10 کے ساتھ 11 بھی ملا لے، تینوں دن روزہ رکھے. ایک قول ہے 10 کے ساتھ 9 ملا لے. اگر 9 کو نہیں رکھ سکا، جیسے آج جو لوگ روزہ نہیں ہیں، آج 9 تاریخ ہے، جن کو نہیں معلوم نہیں ہے تو وہ کل رکھے، پرسوں ملا لے، سنیچر کے بعد اتوار کو ملا لے 11 کو. تو 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 دوسرا قول. تیسرا قول یہ ہے کہ اب یہود جو ہیں ان کا کوئی تہوار، کوئی عبادت چاند کے حساب سے نہیں ہوتی ہے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہوتی، اس لیے مشابہت باقی رہ دیا. اب وہ کرتے نہیں، چاند کے حساب سے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، جنوری فروری کے حساب سے ان کا کام ہوتا ہے. اب مشابہت باقی نہیں رہی تو اگر کوئی نہ رکھ پائے 2 دن 3 دن، ایک دن بھی رکھے تو رکھ سکتا ہے. کم از کم عاشورہ ہی کے دن روزہ رکھ لے، اس کو ثواب مل جائے. عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ پچھلے ایک سال گناہوں کو معاف کر دے گا. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا عاشورہ کا روزہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز عاشورہ کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے. دوسری چیز عشرہ ذی الحجہ کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے. عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے. اور عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا 3 روزہ نہیں چھوڑتے تھے. کچھ روزے سال کے اعتبار سے ہیں، کچھ روزے مہینے کے اعتبار سے ہیں، کچھ روزے ہفتے کے اعتبار سے ہیں. سال کے اعتبار سے جیسے یہ عاشورہ کا روزہ سال کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے ہے 3 روزے مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں آپ مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے. انہوں نے پوچھا کن تاریخوں میں رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تاریخ کوئی متعین نہیں تھی، کبھی مہینے کے شروع میں، کبھی بیچ میں، کبھی آخر میں، کیونکہ آپ کبھی سفر میں چلے جاتے تھے. اس لیے
دن اور تاریخ کوئی متعین نہیں تھا کہ کبھی بھی ہم روزہ رکھ لیتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن آپ نے ہدایت جو دی صحابہ کرام، دیکھیے عمل اللہ کے رسول کا کہیں کچھ اور ہوتا ہے، ہدایت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول سے، انہوں نے پوچھا کیف تصوم، اللہ کے آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ سوال کیا اس نے آگے کیف تصوم، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے غصے کو دیکھا تو فوراً حضرت عمر کہنے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہو گئے اللہ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر ہم راضی ہو گئے۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے۔ بار بار یہ کلمہ حضرت پر دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا غصہ کم ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول ناراض کیوں اس سوال پر؟ کیونکہ ان کو چاہیے تو پوچھتے اللہ کے رسول ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ ہدایت دیتی ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں؟ وہ نبی سے پوچھتے آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ بہت ساری خصوصیات تھی نبی کی جو امتی کے لیے نہیں ہیں۔ سوال انہوں نے ایسا کیا اس لیے جیسے کہ کوئی مشرک استاد ہوتا ہے تو شاگرد کے غلط سوال پر کبھی ناراض بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سوال شروع کیا، مزاج نبوت کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے جو آدمی ہمیشہ روزہ رکھے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ فرمایا لا صام ولا افطر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، یعنی اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، منع کیا گیا کہ آدمی ہمیشہ روزہ سے رکھے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جو آدمی 2 دن روزہ رہے 1 دن نہ کرے، آپ نے فرمایا اس پہ اس کی طاقت ہے، یعنی بہت مشکل کام ہے 2 دن روزہ رکھو 1 دن نہ کرے، 2 دن روزہ 1 دن نہ کرے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو 1 دن روزہ رکھے 1 دن نہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن افطار کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو 2 دن ناگا کرے 1 دن روزہ رکھے، اس حساب سے 10 روزہ مہینے کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت مل جائے، یعنی آپ نے اس کو پسند فرمایا میں چاہتا ہوں اس کی طاقت مل جائے۔ پھر آپ نے ان سوالوں کے جواب کے بعد اصولی طور پہ یہ بات فرمائی کہ دیکھو مہینے کے 3 روزے، رمضان کا روزہ یہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، یہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو مہینے کا 3 روزہ آدمی رکھے گا تو 10 گنا اس کو جوڑ دیا جائے کہ 1 نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اور رمضان کا پورا روزہ رکھے گا تو وہ اس نے پورے سال روزہ رکھ لیا، ہمیشہ اس نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ابو ذر جب تم روزہ رکھو مہینے کا 3 روزہ تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھو، اور چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھو۔ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے ہم لوگوں کو کہ ہم 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں، اور آپ فرماتے تھے کہ اجر و ثواب میں ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح۔ تو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، لیکن آپ تاریخ بالکل متعین کے ساتھ نہیں رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے تاریخ کے ساتھ بتایا روزہ رکھنے کی کہ چاند کی 13 ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ اسے کہا ہے ایام 20 کے روزے، حدیث میں جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ 20 کہتے ہیں سفیدی کو، اسی سے بنا پیدا انڈا کیونکہ وہ بھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے۔ 20 بولتے ہیں چاندنی، چونکہ 13، 14، 15 تاریخوں میں چاند بالکل چمکدار روشن ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس لیے انہیں کہا ایام 20 یعنی روشن دن کے روزے رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں اللہ کے حضور میں تو میں روزے سے رہوں۔
اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یعنی پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں بہت غور کرنے والی بات ہے، آپ سے پوچھا گیا آپ دوشنبہ کو پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اس دن پیدا ہوا، تو اس دن کے شکرانے کے طور پر آپ روزہ رکھتے تھے پیر کے دن۔ فرمایا آپ نے کہ میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس دن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو عید ہو سکتی ہے یا تو روزہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے ایک دن میں، یا تو عید ہو سکتی ہے یا تو روزہ ہو سکتا ہے۔ اگر روزہ ہے تو عید نہیں ہو سکتی، عید ہے تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ اس پوائنٹ پہ آپ دھیان دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ روزہ رکھتے تھے، معلوم ہوا وہ دن عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود آپ نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہفتے کے بعد تھے، مہینے کے اعتبار سے بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کبھی آپ کسی مہینے میں سنیچر اتوار دوشنبہ کا روزہ رکھتے تھے، کسی مہینے میں آپ منگل کو جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یہاں ہمارے پاس ایک جو ہفتہ ہمارے پاس ہے، تینوں روزہ یہاں پر جمع ہو گیا ہے، تینوں روزہ یہاں پر جمع ہو گیا ہے۔ سال کا روزہ بھی، مہینے کا روزہ بھی، دن کا روزہ بھی۔ عاشورہ کا روزہ اگر کسی نے آج 9 تاریخ کو رکھا، کل 10 ہے، وہ رکھے گا 9 اور 10۔ جس نے آج نہیں رکھا وہ کل رکھے گا اور اتوار کو رکھے گا، یہ عاشورہ کا روزہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اتوار کے بعد دوشنبہ، پیر کا دن روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے اعتبار سے پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی آپ کی 12 تاریخ، سنیچر 10، اتوار 11، دوشنبہ 12۔ اس کے بعد 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے، منگل، بدھ، جمعرات، 3 روزے جو مہینے کے وہ بھی مل گئے آپ کو یہاں پر۔ جمعرات کا روزہ ایام 20 میں آلریڈی آ چکا ہے، یعنی جمعرات کا جو روزہ ہے وہ دونوں روزے ہو گئے، ایام 20 کے بھی ہو گئے، ہفتے والے بھی ہو گئے۔ یہ جو ہفتہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، یہ ہفتہ پورا روزے کا ہفتہ ہے، پورا سال کے روزے کا ہفتہ اللہ نے یہ ہفتہ جو دیا ہے، پورے ہفتہ روزے کا دیا ہے۔ اگر کوئی آج روزہ رکھ لیا ہے وہ اتوار کے دن ناگا کر دے، جس نے آج نہیں رکھا وہ سنیچر سے لے کے جمعرات تک روزہ رکھ لے، پورے ہفتے روزے کا ہفتہ ہے۔ تو سال کا روزہ بھی ہمیں مل گیا، مہینے کا روزہ بھی ہمیں مل گیا، اور ہفتے کا روزہ ہمیں مل گیا۔ ہمارے ہاں اہتمام نہیں ہوتا ہے، ہم نے عربوں میں اس کا بڑا اہتمام دیا، عربوں میں بڑا اہتمام ہے۔ آپ جائیں گے تو مہینے کے 3، 13، 14، 15 تاریخ کو حرمین شریفین میں آپ کو افطاری دسترخوان لگا ہوا ملے گا۔ حرم میں تینوں دن افطار دسترخوان لگتا ہے، لوگ افطار کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بھی مل جائے گا، آپ بیٹھے رہیں گے، دسترخوان آپ کے سامنے بھی لگے گا۔ آپ روزے صحیح نہیں لیکن آپ کو بھی کھانے سامان دیں گے۔ اسی طرح ہفتے میں 2 دن دسترخوان لگتا ہے، پیر اور جمعرات کو۔ مسجد نبوی میں بھی، حرم میں بھی، دونوں جگہ دسترخوان ہفتے میں لگتا ہے، پیر اور جمعرات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں میں نفلی روزہ رکھنے کا مزاج بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں نفلی روزہ رکھنے کا مزاج بہت کم ہے۔ جبکہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ روزہ رکھنے سے روحانی ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، جسم کی زکات نکل جاتی ہے، اور حدیث سے قدسی اللہ فرماتا ہے یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ہم نفلی نماز پڑھیں گے، نفلی روزہ رکھیں گے، نفلی صدقات کریں گے، اتنا اللہ سے بندہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے عاشورہ کے دن کی، کہ اس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
تو اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے. روزہ رکھے گا تو خود ہی وہ کوئی خرافات میں نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. اب جو روزہ نہیں رکھے گا وہ کچھ بھی کرے پھر جا کر کے. ہمارے لیے جو نمونہ ہے اللہ کے رسول کا عاشورہ کے دن وہ روزہ رکھنے کا ہے، تو ہم سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ عاشورہ کا روزہ ہم رکھیں گے. آج جسے رکھا کل پرسوں رکھے گا، 1 سال کے گناہ اس کا اللہ معاف کر دے گا. اور پھر جس کو اللہ توفیق دے وہ دوشنبہ کا بھی رکھ لے. اللہ اور توفیق دے تو ایام 20 کے جو مہینے کے 3 ہیں وہ 3 روزہ رکھ لے جمعرات کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، سال کے روزے کے اعتبار سے بھی، مہینے کے روزے کے اعتبار سے بھی، ہفتے کے روزے کے اعتبار سے بھی. اور رہا جمعہ کا دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو بھی اکثر روزہ رہتے تھے، لیکن امت کو آپ نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع اس لیے کیا کہ جمعہ کا دن ایسی عظمت والا ہے. اگر جمعہ کے دن روزہ کے رکھنے کا حکم لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہ دینے لگے، اس لیے آپ نے کہا کہ جمعے کی رات کو کوئی عبادت کے لیے خاص نہ کرے. اسی طرح جمعے کے روزے کو کوئی خاص نہ کرے کہ ہم جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے کہ ثواب زیادہ ملے گا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر جمعہ پہ روزہ رہتے تھے. گویا آپ نے ہفتے کے 7 دن آپ نے روزہ رکھا. ہم جس دن بھی چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے. تو روزے کے تعلق سے یہ باتیں ہیں. یہ رمضان کا، یہ محرم الحرام کا مہینہ یا عاشورہ کا دن، یہ اس میں کرنے کے کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.